بچوں کی دنیا کہانی کا عنوان زلزلے کا خوف۔ بہت عرصے پہلے کی بات ہے کہ بحر عرب کے کنارے واقع ناریل کے درختوں کے جھنڈ میں ایک پیارا سا سفید خرگوش رہتا تھا جو بہت وہمی تھا۔ ایک دن اپنا کھانا بل میں رکھتے ہوئے اس نے سوچا کہ اگر زلزلہ آ جائے تو میں کیا کروں گا؟ پھر تو میں دراروں میں دب کر مر جاؤں گا۔ یہ سوچ کر وہ بڑا فکر مند ہوا۔ اتفاق سے اسی لمحے ایک پکا ہوا ناریل درخت سے ٹوٹ کر نیچے گرا۔ ناریل کے گرنے کی آواز سن کر خرگوش ڈر کر ہوا میں چھلانگ لگا دیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ زلزلہ آ گیا ہے اور زمین پھٹ رہی ہے، اس لیے وہ پیچھے دیکھے بغیر بھاگتا چلا گیا۔ راستے میں اسے ایک اور خرگوش ملا جس نے اس سے بھاگنے کی وجہ پوچھی۔ بھائی، تم اتنی تیزی سے کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ خیر تو ہے؟ مت پوچھو، بس یوں سمجھو غضب ہو گیا، اس نے بھاگتے ہوئے کہا۔ مگر ہوا کیا ہے؟ کچھ تو پتہ چلے، دوسرے خرگوش نے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے پوچھا۔ تو وہمی خرگوش نے ہانپتے کانپتے اور بھاگتے ہوئے بتایا کہ زمین پھٹ رہی ہے، اگر جان بچانی ہے تو بھاگو۔ یہ سن کر دوسرا خرگوش بھی خوف سے اس کے پیچھے بھاگ کھڑا ہوا۔ رستے میں ان کو کئی خرگوش اور ملے جو ان کی بات سن کر گھبرا گئے اور ان کے ساتھ بھاگنے لگے۔ بھاگتے بھاگتے ہرن، بھینس، لومڑی، گیدڑ، باراسنگا، چیتا اور ہاتھی بھی ان کو ملے، اور جب انہیں بھی پتہ چلا کہ زمین پھٹ رہی ہے تو وہ بیچارے بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان سب جانوروں کے بھاگنے کی آوازیں سن کر شیر اپنے کچھار سے باہر نکل آیا اور ان کو روک کر پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تم سب کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ جب سب نے اسے بتایا کہ زمین پھٹ رہی ہے تو اس نے سوچا کہ ان سب کو غلط فہمی ہوئی ہے، کہیں کسی سخت چیز کے پھٹنے کی آواز سن کر یہ سارے ڈر گئے ہیں۔ اگر میں ان کا ڈر خوف دور نہ کروں گا تو یہ سارے تباہ برباد ہو جائیں گے۔ مجھے کسی بھی قیمت پہ ان کی جان جو ہے بچانی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے پوچھا کہ تم میں سے کسی نے زمین کو پھٹتے ہوئے دیکھا ہے؟ کسی نے کہا ہاتھی کو پتہ ہے، لیکن جب ہاتھی سے پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا نہیں، مجھے تو کوئی علم نہیں، مجھے تو چیتے نے بتایا۔ چیتے سے پوچھا گیا تو چیتے نے انکار کیا اور کہا مجھے تو سب کچھ لومڑی نے بتایا ہے۔ بی لومڑی نے سنا تو صفائی پیش کی کہ خدا کی قسم، میں نے اس دھرتی کو پھٹتے ہوئے نہیں دیکھا، میں تو مزے سے سو رہی تھی کہ اچانک گیدڑ بھائی نے مجھے جگایا اور یہ سارا ماجرا سنا کر بھاگ کھڑا ہو گیا۔ تو گیدڑ نے کہا کہ مجھے خود علم نہیں، مجھے تو باراسنگا نے بتایا۔ باراسنگا کہنے لگا کہ مجھے خرگوش نے یہ سب کچھ بتایا۔ تو پھر شیر نے خرگوشوں کی طرف دیکھا تو تمام خرگوش ایک سفید خرگوش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہمیں تو اس نے بتایا تھا۔ پھر شیر نے سفید خرگوش کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے، تم نے زمین کو پھٹتے ہوئے دیکھا تھا؟ تو خرگوش نے جواب دیا کہ ہاں، یہ حقیقت ہے۔ شیر نے پوچھا تم اس وقت کہاں تھے جب زمین کے پھٹنے کی تم نے آواز سنی؟ تو اس نے کہا کہ میں اس وقت ناریل کے درخت کے نیچے اپنے بل میں کھانا جمع کر رہا تھا تو اچانک مجھے دھرتی کے پھٹنے کی آواز آئی اور میں خوف سے بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ سن کر شیر نے خرگوش کو اپنی پیٹھ پر بیٹھایا
اور تھوڑی ہی دیر میں وہ ناریل کے درختوں کے جھنڈ تک پہنچ گیا۔ شیر نے جب اسے اپنی پیٹھ سے اتارا اور کہا کہ مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں سے زمین پھٹنا شروع ہوئی تھی، تو خرگوش نے کہا کہ نہیں جناب، مجھ میں ہمت نہیں ہے، اور وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ شیر نے کہا ڈرو نہیں، میرے ساتھ آؤ۔ تو خرگوش کانپتا ہوا اس کے پیچھے چل دیا۔ جب وہ درختوں کے قریب آئے تو خرگوش نے اشارہ کر کے بتایا کہ یہ جگہ تھی جہاں میں نے زمین کے پھٹنے کی آواز سنی تھی۔ جب شیر نے دیکھا تو کہیں سے بھی زمین پھٹی ہوئی نہیں تھی، البتہ ایک پکا ہوا ناریل نیچے گرا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر شیر کو حقیقت معلوم ہو گئی، اور شیر نے خرگوش کو دوبارہ اپنی پیٹھ پر بٹھایا اور واپس ہو لیا، اور واپس آ کر تمام سہمے ہوئے جانوروں کو سارا ماجرا سنایا، اور کہا کہ آئندہ جو ہے کسی کے کہنے میں آ کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر سارے جانوروں کے جان میں جان آئی، اور سب نے شیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے اپنے گھر کی راہ لی۔ تو بچوں، آپ کو کیسی لگی آج کی یہ کہانی؟ اور یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں کسی کی سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی بنا تحقیق کی ہوئی باتوں کو آگے پہنچانا چاہیے، بلکہ اس سے ایسے ہی موقع پر آپ نے صبر و تحمل سے کام لینا ہے، اور اپنے دماغ کو پرسکون رکھتے ہوئے صحیح فیصلہ کرنا ہے۔ اور ہماری یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ ہمیں لائک، سبسکرائب اور شیئر کر ضرور بتائیے گا۔